بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، میرا یہ جو ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگ 1 مہینے کے بعد آیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں مسلسل سفر میں تھا، کوئی گھر کے بھی کچھ معاملات تھے، کہیں شادی تھی، اور ابھی پچھلے دنوں 1 ہفتہ 10 دن پہلے میری خالہ کا بھی انتقال ہوا، جس کی وجہ سے مجھے بنگلور جانا پڑا۔ تقریباً بنگلور کے اندر بھی میں 10 دن رہا، اس کے بعد پھر ابھی میں اپنے گھر لوٹا ہوں۔ اس درمیان میں کافی چیزیں ہوئی ہیں، اور سب سے جو اہم چیز ہوئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگی، اس پر انشاءاللہ میں ویڈیو آئندہ بناؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو پاکستان کے ایک شہر میں، اور جہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس میں خود مولانا طارق جمیل صاحب پڑھے تھے، وہاں پر ان کی وزٹ ہوئی، اور بہت سارے طلبہ اور طالبات وہاں پر ان کو سن رہے تھے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں پر اپنی جو کالج کی لائف تھی، ہاسٹل کی جو لائف تھی، اس کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ کیسے وہ نوجوانی کے عالم میں شروع میں دین سے جڑنے سے پہلے اور تبلیغ میں جڑنے سے پہلے وہ کس طریقے کا ان کا رویہ تھا اور وہ کیسے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت بہت زیادہ فلمی لائف جیتا تھا، یعنی کہ فلموں کو دیکھنا، انڈین جو فلمیں ہوتی تھی 1960 کی اور 70 کی اور 50 کی فلمیں میں دیکھا کرتا تھا، اور گانا بھی گنگنایا کرتا تھا، ان کی دھنیں بھی میں جو ہے بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیا کرتا تھا۔ میں ہاسٹل میں کہاں رہتا تھا، پھر کیا کرتے تھے ہم لوگ، پھر ہم لوگ کون سا شوز وغیرہ دیکھتے تھے، 9 سے 12، 12 سے 3، جو بھی ہے وہ ساری باتیں وہ وہاں پر طلبہ اور طالبات کو خطاب بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے ایک بہت بڑا میسج دیا کہ کیسے میں اس گندی لائف سے، اس فلمی لائف سے، اور وہ جو ایک میری زندگی کے اندر تھا کہ مطلب کہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ پڑھنا نہیں ہے، بس ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور بس ایسے ہی کالج لائف کو جینا ہے اور بس زندگی یوں ہی گزار دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے وہ نماز کے لیے لے کر کے گیا۔ جب میں مسجد کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان سا لڑکا وہ 2 رکعت جو نیت باندھ کر کے وہ کھڑا ہے، وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے جیسے کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہو۔ تو اس کو دیکھ کر کے میری کیفیت بدل گئی، اور پھر اس کے بعد میں پھر میں 3 دن گیا۔ 3 دن سے جب میں واپس آیا تو پھر میں نے دھیرے دھیرے میں نے ان ساری فلمی لائف سے جو فلمیں پڑھنا، فلموں کے جو رسالے پڑھنا اور فلمیں دیکھنا اور گانے گانا، ان ساری چیزوں کو میں دھیرے دھیرے میں نے چھوڑا، اور پھر تبلیغ کے راستے پر آیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں وہ اپنی بتا رہے تھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنا بڑا عالم، انٹرنیشنل عالم جس کو کروڑوں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اس نے اپنی جو پچھلی لائف جس میں اس نے خطا کی، گناہ کیا، وہ ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایسے بہت کم علماء کرام ہوتے ہیں جو اپنی پچھلی لائف کو وہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کریں جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا۔ بہرحال سارے بچے اس مولانا طارق جمیل کے بیان سے محظوظ بھی ہو رہے تھے، اور انہوں نے بہت ساری عبرت بھی حاصل کی۔ جب مولانا وہاں سے لوٹ رہے تھے تو دیکھیے، ایک تو اتنے بڑے عالم، پھر مولانا کے اگل بغل میں جو گارڈز ہوتے وہ اتنے سارے، ہر ایک سے مولانا صاحب ملاقات نہیں کر سکتے کہ مصافحہ کریں، ہر ایک کو جا کر کے ان سے گلے ملیں، تو اور مجمع بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور وہاں پر جو لوگ تھے جو ان کو جو گارڈ کر رہے تھے وہ بھی مشکل میں پڑ جاتے۔ بہرحال ہزاروں کا مجمع تھا جس میں لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھے، اور وہاں کے کالج کے جو پروفیسرز ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ بہرحال ایک مخلوط مجمع تھا عورتوں کا اور مردوں کا۔ تو مولانا صاحب نے اپنی گاڑی پر کھڑے ہو کر کے یوں ایک فلائنگ کس کیا، ایسا اس طریقے سے کس کیا۔ تو یہ بات ایسی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر، مطلب پوری دنیا میں پھیلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ بھائی اتنا بڑا عالم، وہاں پر عورتیں تھیں، وہ فلائنگ کس اس نے کیسے کر دیا، یہ تو ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اس طریقے کی باتیں کرنا اتنے بڑے عالم کے لیے، پھر ان کی عمر ہو گئی 70 سال کے آس پاس ان کی عمر ہے، اور ایسے بڑے عالم کے لیے اس طریقے کی بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کیا ہے فلائنگ کس، تو کیا وہ لڑکیوں کو کیا، یا وہاں پر جو عورتیں تھیں ان کو کیا؟ نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فلائنگ کس کیا ہے،
یہ سارے ان نوجوان لڑکوں کے لیے، ان اساتذہ کرام کے لیے جو میل تھے، فیمیل نہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اور ویسے بھی ہم کو دوستو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی بات میں نگیٹیو مطلب نکالنے سے اچھا پوزیٹیو نکالیں، معنی ہم اچھے نکالنے کی کوشش کریں جہاں پر اچھا مطلب نکل سکتا ہے۔ اگر مخلوط مجمع ہے، کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا بزرگ، کوئی فلمی آدمی تو تھے نہیں کہ بھائی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، تو بول سکتے ہیں کہ بھائی چلو یہ کرنے والا آدمی فلمی ہے تو لڑکیوں کو یہ ہائی بائی کر رہا ہے، لڑکیوں کو یہ کس کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، اتنا بڑا عالم ہے اور ان سے ہزاروں لوگ جو ہے، چاہے وہ فلمی لائن کے ہوں، پاکستانی ڈرامہ کے لائن کے ہوں، یا پھر کرکٹ کے لائن کے ہوں، یا پھر جو خواجہ سرا ہیں یہ اس لائن کے ہوں، یا بار میں، یا پھر جو ہے جو جسم فروشی کا دھندا کرنے والی عورتیں ہوں، ان سارے لوگوں میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے محنت کی اور اپنا ذاتی پیسہ انہوں نے لگایا اور ان کی زندگیاں انہوں نے بنائی۔ تو ایسے شخص کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ مولانا کھڑے ہو کر کے فلائنگ کس کر رہے ہیں لڑکیوں کو، یہ سب کہنا بھی کیسے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اتنے سیدھے، اتنے نیک، اور میں کہتا ہوں کہ ایسا پاک سینہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل اس دنیا میں ایسا پاک سینہ الا ماشاءاللہ کسی کا ہوگا، جو سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایسے آدمی کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں کہ یہ مولانا تو کھڑے ہو کر کے لڑکیوں کو فلائنگ کس کر رہے ہیں، یہ تو ناجائز ہے، یہ حرام ہے، مولانا نے تو ایسا کر دیا، مولانا تو ویسا کر دیا۔ ارے مولانا کو آپ بولتے ہیں، مولانا کی آپ پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ مولانا پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ مولانا کی پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ مولانا کی نظر اگر آپ پر پڑ جائے نا تو آپ کی بھی زندگی بدل جائے۔ اس لیے حضرت مولانا طارق جمیل اور ان جیسے علماء کرام، میں کہتا ہوں کہ ان جیسے علماء کرام میں کون آتے ہیں؟ ایک پروفیسر طاہر القادری ہیں، ان کو سنیے آپ، مفتی اکمل صاحب کو سنیے آپ۔ اگر شیعہ ہیں آپ تو شیعہ کے ایک عالم ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، مولانا شہنشاہ عالم کر کے، ان کو سنیے آپ۔ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، چاہے کسی مکتبہ فکر کے ہوں، یہ ایسی بات کرتے ہیں، اور خاص طور سے یہ لوگ اپنی کمیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء کرام پر برائے مہربانی تنقید کرنا چھوڑیں، اور ان کے جو بھی اگر ان سے کوئی کوتاہی یا غلطی اگر آپ کو نظر بھی آتی ہے تو اس کا کوئی اچھا سا مطلب نکالیں، سوشل میڈیا پر اس کو اچھالیں نہیں، برائے مہربانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔